دیگر دوست، ہم سب اس وقت اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ایک تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب نے کئی دہائیاں گزاری ہیں ان عدالتوں کے روبرو۔ ہم آتے ہیں یہاں انصاف طلب کرنے، ہم آتے ہیں یہاں انسانی حقوق کی بات کرنے، ہم آتے ہیں یہاں جمہوریت کی بات کرنے، آئین کی بات کرنے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیں تمام دروازے بند نظر آتے ہیں۔ آج ہم بحث کرتے ہیں لیکن ہمارے لفظ دیواروں سے ٹکرا کر اپنا مطلب شاید کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو صورتحال ہمیں رکھنی ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، غمناک ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پچھلے کئی مہینوں سے، خان صاحب 1000 دنوں سے زیادہ سے جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات کی نوعیت قوم کے سامنے ہے۔ کہیں کہتے ہیں کرسی کے پیچھے کھڑے سپاہی نے سنا، کہیں کہتے ہیں میز کے نیچے چھپے سپاہی نے سنا کہ سازش ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ان کو 10 سال 14 سال سزا دی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک برخاست شدہ ملازم پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ گواہی دیتا ہے کہ فلاں گھڑی جو ہے اس کی قیمت کم لگوانے کو مجھے کہا گیا تھا، اور ایف بی آر کے افسران نے میرے کہنے پر کم قیمت لگائی۔ نہ ایف بی آر کے افسران کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، نہ اس شخص کے خلاف مقدمہ بنتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ تو یہ ہے کل ان مقدمات کی حقیقت، یہ لغو مقدمات ہیں۔ لیکن ان مقدمات میں کھوکھلی سزاؤں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں۔ جیل میں ہر قیدی کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس کا ذہن کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، ملنے کی آزادی۔ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ مل سکتے ہیں ان لوگوں کو جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے وکلاء سے۔ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف آج سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم وکالت نامے بھیجتے ہیں دستخط کے لیے، وکالت نامے دستخط کرا کے ہمیں واپس نہیں دیے جاتے۔ مہینوں ہم وکالت ناموں کے بغیر رہتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہنیں ملنا چاہتی ہیں، بشرا بی بی کی بیٹیاں، خاندان کے دیگر لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو عارضہ لاحق ہے آنکھوں کا۔ یہ بات مانتے ہیں، یہ اعتراف کرتا ہے یہ نظام کہ جیل میں ان کو ایسے حالات میں رکھا گیا جس کی وجہ سے دونوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صحت گری ہے، ان کی آنکھوں کو خطرہ ہے، بینائی کو خطرہ ہے۔ ایک آنکھ عمران خان صاحب کی ضائع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شفاق نظام نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیتا ہے، نہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کو ملنے دیتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جب سے خان صاحب جیل میں ہیں 5 دفعہ ان کا معائنہ کر چکے ہیں، اور یہ اس دور میں معائنہ ہوا جب خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی۔ اب جب وہ علیل ہیں، ان کی آنکھ کو ایک عارضہ لاحق ہے، تو ان کے معالجین کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ بربریت ہے، یہ شفاقی ہے۔ ہم اس کے خلاف روز عدالتوں میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے سال 24 مارچ 2025 کو ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرائی جائیں گی، لسٹ دی جائے گی۔ ان کا دل چاہا، جس کو ملوانا چاہا انہوں نے ملوا دیا، کبھی ایک منظور نظر کو، کبھی دوسرے منظور نظر کو۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے، ہم نے عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیں۔ ان درخواستوں کو بیک جنبش قلم پچھلے سال اکتوبر 2025 کے ایک دن رد کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کے خلاف دائر شدہ توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کر دیا، یعنی کہ اپنے حکم کی ساخت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار نہ رکھی۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے، ہم نے اپیل کی کہ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قید تنہائی ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کی ایک قسم ہے۔ دنیا جہاں کے قانون، انٹرنیشنل کنونشن آن ٹارچر، قید تنہائی کو ٹارچر قرار دیتی ہے۔ خان صاحب پہ ٹارچر ہو رہا ہے، ایذا رسانی ہو رہی ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود ہماری اپیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں سنی گئی۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ، جلدی سماعت کی درخواستیں دی ہیں۔ ہم جا کر ملے ہیں رجسٹرار صاحب سے، التجا کی ہے کہ اس کو لگایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک قیدی کے کیا حقوق ہیں، عمران خان کے کیا حقوق ہیں، بشرا بی بی کے کیا حقوق ہیں، طے کر دے یہ سپریم کورٹ کہ ان کو ملنے کا حق نہیں ہے۔
کہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کی بہنوں کو، مالجین کو، وکلاء کو، رفقا کو ان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں جب ایک ماضی کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تو ہر روز 50 سے 70 لوگ ان کو ملتے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک محفل سجتی تھی، وہاں کھانے آتے تھے، غلامی کا عہد تھا۔ وہاں بھی آپ جانتے ہیں جیل میں بسنے والوں نے، چاہے وہ حسرت موہانی ہوں، ظفر علی خان ہوں، پنڈت نہرو ہوں، گاندھی ہوں، کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج بھی تہاڑ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، جن کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے 2019 میں گرفتار کیا گیا جب وہ فسطائیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ہے مہذب اور نیم مہذب دنیا کا دستور۔ پاکستان آج اس سطح سے بہت نیچے گر چکا ہے۔ یہاں قیدی کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، قیدی کو غلام کا بلکہ ایک انسان سے بدتر درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے بھی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بالآخر پاکستانی قوم کو اپنے فیصلے سڑکوں پر کرنا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب فسطائیت اس حد تک پہنچ جائے، جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جائے، جب پارلیمان یرغمال ہو، جب الیکشن کی وقت نہ رہے، فارم 47 کی پارلیمان ہو، ووٹ کو لوٹ لیا جائے، عوام کی آواز کو سلب کر دیا جائے، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی معیشت ابتر ہو رہی ہے تمہارے تمام تر دعووں کے باوجود۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں چند دن پہلے، ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے، بیلنس آف ٹریڈ، وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کوئی اس ملک میں اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتا۔ یہاں کے اپنے سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہے، کسان رو کیا جو کچھ توڑ پھوڑ کی، یہ فالس فلیگ آپریشن کا شاخسانہ تھا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے سینکڑوں کے مقدمات سارے پاکستان میں درج کر دیے، اور اس کی وجہ سے آج فسطائیت کی انتہا یہ ہے کہ آج سانس لینا اس ملک میں جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری پارلیمان کے اندر جو ہے یہ بوٹوں کی چھاپ وہ لے کر یہ اندر گھسے، بٹیاں بند کی، 10 MNAs کو گرفتار کیا گیا۔ او بھائی، یہ کوئی پارلیمان ایک عام جگہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا جو ہے ان کی نمائندوں کا گھر ہے، انہی کا عوام کا گھر ہے۔ عوام وہاں سے ہی قانون سازی کرتی ہے، وہاں سے ہی پالیسی سازی کرتی ہے۔ یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارنا تھا جو یہ وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوئی کہ اس پر بھی ہم نے پریویلیج موشن دے رکھا ہے، لیکن آج تک اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ او بھائی، تم کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہو، تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ تم جو ہے ہمارے تقدس کو مجروح اس طرح پامال نہ ہونے دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھوٹوں والے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ آپ کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر گھس کر جو ہے وہاں سے MNAs کو اغوا کرے؟ اور پھر جس فسطائیت سے 2/3 بنایا گیا، عملداری کی گئی، کیا یہ آر دے دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، جنہوں نے 23ویں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ہے، جنہوں نے ایک منہدم کر دیا، ایک ستون جو ہے عدلیہ کا ستون کو منہدم کر کے 73 کے آئین کو دفن کر کے رکھ دیا، اور عدلیہ کو غلامی میں لے لیا گیا، اپنی غلامی میں۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام کیا کریں؟ ہم وکلاء تو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم صرف مانگتے ہیں آئین کی بحالی اور قانون کی عملداری۔ اس کو یہ آپریشن کا شروعات کی گئی اس ملک کو فسطائیت کے نیچے لانے کے لیے، وہ محترم عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے، بائیو میٹرک کے کمرے کے اندر سے بوٹوں کی چھاپ پھلانگتے ہوئے، دیواریں پھلانگتے ہوئے، انہوں نے وکلاء کو بھی بدتمیزی کر کے مارا، عملے کو بھی مارا، اور عمران خان کو جس طرح سے رف اپ کر کے گرفتار کیا گیا، وہ اس پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آج عمران خان کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتوں کے احاطوں کے اندر سے یا عدالتوں کے کمروں کے اندر سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ان کے ایک سائلان کے لیے ایک استعارہ ہوتا ہے امن کا، اور وہاں انصاف کے متلاشی لوگوں کو آپ وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ عدلیہ کی بھی تصدیق تھی، عمران خان کو بھی غیر قانونی طور پر
کیا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا کئی دن، اور ان کے وکلاء کو زد و کوب کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ ان تمام سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کوئی جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن کارروائی نہیں کی گئی، اور اس کا ایک جو فالس فلیگ آپریشن کر کے اب یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے، یہ میرے حلقے میں ہے، جہاں سے میں ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہوا ہوں اور جہاں میں نے ساری جو ہے کیمپین کی ہے۔ یہ بالکل ہمارا کسی بھی جو ہے